پورا جو ہے 20 دن انسان تراویح پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اپنی زبان اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو ہی اخیر عشرہ آتا ہے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، کانوں کے اندر پھر موسیقی کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے، کانوں کے اندر پھر گانے کی آواز کی ہم لوگ پہ اہتمام نہیں کرتے ہیں بچنے کی، یہ تمام خرافات اخیر عشرہ میں شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، عزیز بزرگوں، ساتھیوں، یہ بات ٹھان لیجئے، اخیر عشرہ عبادت کا عشرہ ہے، اخیر عشرہ رب کو منانے کا عشرہ ہے، اخیر عشرہ اپنا تعلق خدا سے جوڑنے کا عشرہ ہے، اخیر عشرہ میں نیکیاں کمانے کا عشرہ ہے، اخیر عشرہ میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کا عشرہ ہے، اخیر عشرہ میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں گناہوں کی معافی کرانے کا عشرہ ہے، اخیر عشرے میں جو ہے تہجد کا خصوصاً اہتمام کرنے کا عشرہ ہے، اخیر عشرہ میں جو ہے اپنے تمام دنیا کے تعلقات کو ختم کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے اپنا تعلق خدا سے جوڑ کر کے اور التجا کرنے کا یہ اخیر عشرہ ہے۔ یہ عشرہ جو ہے کپڑا خریدنے کا عشرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله تعالى في مقام آخر وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آخری عشرے میں 2 عمل شریعت کے اندر مطلوب ہے اور شریعت میں دونوں عمل کیے جاتے ہیں۔ پہلا عمل شب قدر ہے، دوسرا عمل اعتکاف کا ہے، دونوں اخیر عشرہ میں ہوتا ہے، تو یہ آخری عشرے کی فضیلت بھی ہے، الگ سے مقام و مرتبہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ خود اپنے اندر الگ فضیلت اس مہینے کی ہے، پھر اس مہینے میں اعتکاف ہو، اسی مہینے میں شب قدر ہو، اور اسی اخیر عشرے میں قرآن کریم کا نزول بھی ہوا ہے، یعنی شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ یہ 3 وجوہات کی بنا پر آخری عشرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ورنہ تو یہ مہینہ تو برکت والا مہینہ ہے ہی ہے، لیکن ان 3 عمل کی وجہ سے مزید برکت اور مزید فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلا عمل شب قدر کی ہے۔ قرآن کریم میں مستقل ایک سورت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے شب قدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ سوال اور جواب کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور شب قدر میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اترتے ہیں، باذن ربہم من کل امر، ہر بھلائی اور ہر نیک کام کو لے کر کے۔ سلام، یہ رات جو شب قدر کی جو رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ طلوع فجر تک رہتا ہے، صبح صادق تک، سحری کے وقت تک
اس کا وقت رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یہ آیت ہے شب قدر کے متعلق، یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ تفسیر اس آیت کی کیا ہے؟ تفسیر کے سلسلے میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کی شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں ایک عابد کا تذکرہ فرمایا، ایک مجاہد کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مجاہد اور ایک عابد بنی اسرائیل میں ایسا تھا کہ جس نے 80 سال عبادت کی تھی، 80 سال۔ صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، ہماری عمر 80 سال ہو جائے، ہماری عمر 82 سال ہو جائے، ہماری عمر تو کم رہتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا تمہیں تحفہ کے طور پر، تمہیں ہدیہ کے طور پر شب قدر عطا کیا جا رہا ہے۔ اور شب قدر کا مقام یہ ہوگا، مرتبہ یہ ہوگا، ایک رات کی عبادت کرو گے پروردگار عالم تمہیں 1000 مہینہ، اور 1000 مہینہ بنتا ہے 83 سال، یعنی ایک رات کی عبادت تم کر لو گے 83 سال کی عبادت کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر انسان شب قدر میں ایک رات اسے مل جائے اور اس ایک رات میں عبادت کر لے تو پھر اسے ایک رات کی عبادت کے بدلے 83 سال کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجئے، یہ مقام اور یہ مرتبہ پروردگار عالم نے اس امت کو عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کے اس عابد نے 80 سال عبادت کی، اور اس امت محمدیہ کے بارے میں یہ ہے کہ تم صرف ایک رات شب قدر میں عبادت کر لو، تمہارے اس کے بدلے میں 83 سال کا عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ اور پھر اس کی مستقل قرآن کی آیات نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی ہے شب قدر کے بارے میں، تو اس کی عظمت کا کہنا کیا ہے۔ شب برات میں تو انسان جاگتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے شب قدر ہے۔ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے شب قدر کے مقابلے میں۔ شب قدر کی عظمت تو اتنی زیادہ ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ انسانوں کا رزق اور عمر، زندگی اور تمام چیزوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شب قدر ہی کی رات میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے یہ رات عظمت والی رات ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت، تفسیر اور ترجمہ ہوا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کا ہونا یہ امکان ہے اور یہ چانس ہے کہ یہ جو ہے طاق راتیں کون کون سی کہلاتی ہے؟ 21 ہے، 23 ہے، 25، 27 اور اسی طریقے سے 29، یہ طاق راتیں کہلاتی ہے، اور اسی میں شب قدر کا ہونا جو ہے ممکن ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ شب قدر کی جو رات ہے اس کی تعین کر دی گئی تھی کہ فلاں رات شب قدر ہے، بتا دیا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ اپنے حجرہ شریفہ سے تشریف لا رہے تھے مسجد نبوی، آپ نے دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آپس میں کچھ باتیں ہو رہی ہے۔ تو اس بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ باتیں شب قدر کی تعین بھلا دی گئی، آپ بھلا گئے کہ شب قدر کس رات ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم یہ ہوا لڑائی جھگڑا اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اس کی منحوسیت اس قدر زیادہ ہے کہ شب قدر کی تعین ختم ہو گئی، حضور بھلا دیے گئے کہ شب قدر کس رات ہے۔ اور یہ لڑائی اور جھگڑا رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ انسان صبر نہیں کرتا، انسان کنٹرول اپنے آپ کو نہیں کرتا، انسان کہتا ہے کہ مجھے روزہ لگ گیا ہے، یعنی روزہ رکھ کر کے لڑائی جھگڑا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن لڑائی جھگڑا کی نحوست کیا ہے کہ شب قدر کی تعین بھلا دی گئی، اور اس کے اندر حکمت بھی یہ ہے، بھلانے کی وجہ بھی یہ ہے۔ اگر متعین طور پر یہ معلوم ہو جاتا کہ شب قدر 27 کو ہے یا شب قدر
22 کو ہے یا 21 کو ہے، اگر متعین کر کے بتا دیا جاتا، پھر یہ امت ایک رات عبادت کرتی اور تمام راتوں کو جو غفلت کے شکار ہو جاتی۔ اسی لیے رات کی متعینہ جو ہے تاریخ مٹا دی گئی، بھلا دی گئی ہے، تاکہ انسان تمام راتوں میں عبادت کرے، کسی ایک رات میں عبادت نہ کرے، بلکہ متعین اخیر عشرے کی جتنے بھی طاق راتیں ہیں تمام راتوں میں عبادت کر۔ یہ شب قدر ہے۔ شب قدر بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے والفجر ولیال عشر، تو یہاں پر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم کھائی گئی ہے 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد شب قدر کی یہ 10 راتیں ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 راتیں سے مراد ذی الحجہ کی 10 دن مراد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں باتوں میں تطبیق دی ہے، فرمایا انہوں نے یہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کی جو 10 دن ہے، بقرعید والے جو 10 دن ہیں، دن کے اعتبار سے وہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے شب قدر کی یہ 10 راتیں یہ افضل ہے۔ یہ شب قدر کے متعلق باتیں ہیں، لیکن آج صورتحال کا جائزہ لیجئے، آج معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ کسی کی عمر 82 سال ہو چکی ہے، کسی کی عمر 10 سال ہوئی ہے، کسی کی عمر 30 سال 40 سال ہوئی ہے، لیکن کسی ایک انسان نے شب قدر کی تلاش میں راتوں کی عبادت کی ہو، راتوں میں جاگا ہو، یہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات تو مل جائے گی آخر عشرے میں تو نے شاپنگ کتنا کا کیا، تو نے خریداری کتنے کی ہے، یہ تو مل جائے گا، لیکن کوئی ایک انسان کہ تمہاری شب قدر پوری زندگی جو گزر گئی ہے تو نے کتنا پایا، نیکیاں کتنی کمائی ہے، عبادات تم نے شب قدر میں کتنی کی ہے، قرآن کی تلاوت شب قدر میں تمہاری کتنی ہوئی ہے، درود پاک کا اہتمام تمہارا شب قدر میں کتنا ہوا ہے، استغفار کا اہتمام شب قدر میں کتنا ہوا ہے، کوئی انسان سے پوچھ لیجئے تو بمشکل کوئی ایک انسان نظر آئے گا جو یہ کہے گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری زندگی اس قابل ہوئی ہے کہ میں نے سمجھنا شروع کیا ہے، ہر سال کے شب قدر کا اہتمام کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں، بمشکل 1-2 انسان نظر آئے گا۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگا لیجئے کہ شب قدر ایک رات کی عبادت جس کو نصیب ہو جائے، 82-83 سال کی عبادت کا ثواب معمولی ہے، ہلکا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہر انسان کو تو خواہش کرنی چاہیے کہ شب قدر ہم کو مل جائے، کیونکہ مفت میں 83 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور ایسے لوگوں سے بھی میرا واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جس کی شکل میں تو داڑھی تو نہیں تھی بظاہر، لیکن اس نے جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا پورا مہینہ مسجد میں بیٹھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شب قدر کہاں جاتی ہے، پورا 1 مہینہ شب قدر کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں اور میرا واسطہ ایسے لوگوں سے بھی پڑا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ کون شب قدر کی تلاش کرتا ہے، کون بیٹھتا ہے عبادت کرنے کے لیے، بہت ایسے لوگ ہیں۔ ظاہر میں ایسا لگے گا کہ کوئی اس کی خاص جو ہے صورت نہیں ہے، شکل نہیں ہے، لیکن اسلامی شکل صورت نہیں ہے، لیکن وہ پہنچے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹھان لینا ہے کہ شب قدر اس مبارک مہینے میں جو آ رہا ہے تو اس کا اہتمام کر لے، دلوں میں عظمت کو بیٹھا لے اور اس کی قدر کرنے کی کوشش کر لے۔ اب رہی بات شب قدر میں عبادت کیا کرنی ہے، اگر جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو کیا عبادت کرنی چاہیے، تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ آپ کو اگر شب قدر مل جا رہی ہے، شب قدر میں آپ جاگنے کا اہتمام کر رہے ہیں، عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو اس کا آپ اہتمام کر لے، درود پاک کا اہتمام ہو اس کا آپ اہتمام کر لے، اسی طریقے سے استغفار کا اہتمام کر لیا جائے، نوافل کا اہتمام کر لیا جائے۔ زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہے، ان نمازوں کو انسان اس رات کا ہے ادا کرنے کی کوشش کر لے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نمازیں جو قضا ہوئی ہے وہ معاف ہو گیا ہے، معاف نہیں ہوا ہے تو انسان کم سے کم جو ہے ان نمازوں کی قضا تو کرے تاکہ ذمے میں کم سے کم نمازیں باقی رہے۔ تو اس رات جو بھی آپ کو میسر ہو، جس چیز کا بھی
تسبیح کا اہتمام ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، پہلا کلمہ، یعنی آپ کو جو بھی میسر ہو عبادات کرنے کی اس رات آپ عبادت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ان برائی کے راستے پر نہیں لے جانا چاہیے۔ پورا جو ہے 20 دن انسان تراویح پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، تو اپنی زبان اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو ہی اخیر عشرہ آتا ہے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، کانوں کے اندر پھر موسیقی کی آواز آنے شروع ہو جاتی ہے، کانوں کے اندر پھر گانے کی آواز کی ہم لوگ پہ اہتمام نہیں کرتے ہیں بچنے کی، یہ تمام خرافات آخر عشرہ میں شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، عزیز بزرگوں، ساتھیوں، یہ بات ٹھان لیجئے، آخر عشرہ عبادت کا عشرہ ہے، آخر عشرہ رب کو منانے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ اپنا تعلق خدا سے جوڑنے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ میں نیکیاں کمانے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں گناہوں کی معافی کرانے کا عشرہ ہے، آخر عشرے میں جو ہے تہجد کا خصوصاً اہتمام کرنے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ میں جو ہے اپنے تمام دنیا کے تعلقات کو ختم کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے اپنا تعلق خدا سے جوڑ کر کے اور التجا کرنے کا یہ آخر عشرہ ہے۔ یہ عشرہ جو ہے کپڑا خریدنے کا عشرہ نہیں ہے۔ 10 سال کی چھوٹی لڑکی رمضان المبارک سے پہلے باپ نے شاپنگ کرنے کے لیے لے گیا، چلو تمہاری شاپنگ کرا کر کے لاتے ہیں، وہ بچی گئی، کپڑا دکھایا بہت سارے، لیکن اس لڑکی کو وہ کپڑا پسند نہیں آیا۔ دکاندار نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس موقع پر آ جانا یا بیچ رمضان میں آ جانا، تمہیں بہترین کپڑا جو ہے دکھاؤں میں بہت سارے کپڑے آئیں گے۔ اس 10 سالہ لڑکی کے جواب کو سنیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ وہ 10 سال کی لڑکی کہتی یہ ہے رمضان المبارک کا عشرہ شاپنگ کرنے کا عشرہ نہیں ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں 10 رمضان المبارک میں تمہارے دکان میں شاپنگ کرنے کے لیے آؤں گی، کپڑا خریدنے کے لیے آؤں گی؟ نہیں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا مہینہ ہے، تمہارے دکان میں اس کے بعد نہیں آ سکتی ہے، ابھی جو کپڑا وہی دکھا دو وہی میں لے لوں گی، بعد میں نہیں آؤں گی۔ اس دکاندار کا جو اونر تھا، جو ذمہ دار تھا، اس نے اپنے تمام لوگوں کو بلا کر کہا اگر اسی طریقے کی سوچ تمام مسلمان لڑکیوں میں ہو جائے تو پھر ہمارا معاشرے کے جو انقلاب سے، ہمارا معاشرے کی کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ سوچ تھی اس لڑکی کے، اس کے پیچھے والدین کی تربیت کس انداز سے ہوگی، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چاند دکھا آخر عشرے میں پورا برقع لگا کر کے، پورا جو ہے ذمہ داری کے ساتھ، پورا گاڑی در گاڑی کے ساتھ مین روڈ اور ادھر ادھر شاپنگ کرنے کے لیے تعجب ہے اس بات پر، پورا عشرہ تو نے نیکی کما کر کے ایک رات تو نے ضائع کر دیا، پورا عشرہ تو نے، پورا 10-20 دن تو نے عبادات کر کے ایک لمحہ میں تو نے ضائع کر دیا، تمہاری سوچ کہاں چلی گئی ہے؟ انسان جب یہاں سے نکلتا ہے پھر مختلف چیزیں سامنے آتی ہے اور انسان جو ہے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے۔ یہ شب قدر کی عظمت ہے۔ دوسرا موضوع اعتکاف کا ہے، اسی اخیر عشرہ میں اعتکاف بھی کرنا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہ اس سے نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے جس طریقے سے اس کام کو کرنے والے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی صورت میں اگر محلے میں جنازہ ہو جائے اس جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا جو ثواب ہے، مٹی دینے کا جو ثواب ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو خود بخود ملے گا، چاہے وہ اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہے، بیمارداری کرنا، اس کی عیادت کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے اس بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتا ہے، وہ اعتکاف ہی کی حالت میں بیٹھا رہے گا، لیکن جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار پرسی کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ملے گا۔ ذرا آپ اندازہ تو لگاجیے، وہ کام بھی نہیں کر رہا پھر بھی اس کو مفت میں نیکیاں اور ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی، وہ فضیلت یہ ہے کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے ثواب کا، 2 حج 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی۔ اور اسی طریقے سے یہ اعتکاف کا جو عمل ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہیں، آپ نے کوئی سال آپ نے اعتکاف کے عمل کو نہیں چھوڑا۔ کوئی کام آپ کرتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن واحد اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو پیارے آقا نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ آپ مستقل اعتکاف فرماتے تھے آخر عشرے میں، بلکہ آپ کی جس سال انتقال ہوا، وصال ہوا، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، 10 دنوں کا نہیں بلکہ 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ یہ امت کو یہ پیغام دینا ہے، یہ امت کو میسیج دینا ہے، اور یہ امت کو بتانا ہے یہ اعتکاف یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے، ہر گاؤں میں، ہر معاشرے میں زبردستی جبرن قہرن بٹھانا پڑتا ہے کہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا۔ پہلے انسان شوق سے بیٹھتا تھا، 10 آدمی 20 آدمی اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دیتا تھا کہ نہیں اٹھنا بیٹھنا بچھونا، مسجد میں لا کر کے اپنے آپ کو شامل کر دیتا تھا۔ لیکن یہ 10-20 سالوں کے اندر اتنی زیادہ یعنی دنیا ترقی کر رہی ہے کہ بوڑھے بزرگ نوجوان تمام لوگ کسی ایک کو بھی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ افسوس تو اس بات کی ہے سامعین محترم، میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بول دوں کھلم کھلا کہ کتنے ایسے جو ہم میں سے آدمی ہوں گے کہ جس کی عمر 50 سال ہو گئے ہوں گے، جس کی عمر 60 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوں گے۔ افسوس کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ہم نے دنیا میں آئے ہیں صرف کھانے کمانے کے لیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنے رب کو منانا نہیں ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے گناہوں سے بچنا نہیں ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنا تعلق خدا سے جوڑنا نہیں ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنے مسائل کو حل نہیں کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے آنے والی نسل کو یہ بتانا نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے، بیٹھنا چاہیے۔ دیکھو میں بیٹھ رہا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بزرگ ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، میرے پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، میرے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہے، کان میں سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن پھر بھی میں بیٹھ رہا ہوں۔ نوجوانوں پیغام لے لو، نوجوانوں مجھ سے سبق سیکھ لو کہ تم لوگوں بھی بیٹھنا اعتکاف میں، یہ میسج اور یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آخری عشرہ میں اعتکاف کا بھی عمل ہے، اس لیے ہر آدمی کوشش یہ کرے، کسی ایک کے ذمے یہ نہیں ہے، چاہے اس کا کام ہو یا نہ ہو، اس کا صبح سے شام تک فری گھوم رہا ہو یا انسان کام کر رہا ہو، ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اعتکاف میں اپنے آپ کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، ہم نے حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو حکم دیا کیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو، خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھو۔ کیوں؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کیوں؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا اعتکاف کا عمل قرآن سے ثابت ہے، اعتکاف کا عمل حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال اس طریقے سے ہے، ایک آدمی کسی کے در پہ جا کر کے بیٹھ گیا کہ جب تک کہ تو نہیں دے گا میں اٹھنے والا نہیں ہوں، میں یہاں سے بوریا بستر اٹھانے والا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہ کچھ ضرور دے دے۔ وہی مثال اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی ہے، وہ آ کر کے پڑ گیا اپنے رب کے دربار میں، جب تک کہ تو معاف نہیں کرے گا میرے گناہوں کو میں تیرے در کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، جب تک کہ تو مجھے نہیں نواز دے گا میں تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک کہ تو مجھے دینی اور دنیاوی اعتبار سے ترقیات سے نہیں نواز دے گا پروردگار عالم میں تیرے دربار کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
بستر بوریا سب لے کر کے آ گیا ہوں اور یہاں کھمبا گاڑ دیا ہوں کہ یہ جب تک کہ آپ ہمارے معافی کا اعلان نہ کر دے، بخشش کا اعلان نہ کر دے، جنت الفردوس کا اعلان نہ کر دے، جہنم سے بچنے کا اعلان نہ کر دے، تب تک کہ میں تیرے دربار کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ بہت شاندار عمل ہے، بہترین عمل ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ کوشش کر لے کہ جس کے گھر میں چند افراد ہو، ایک آدمی کو بٹھائے اس اعتکاف میں بیٹھنے کی، اس کو ترغیب دے، کہے کہ تم بیٹھو، پورا محلہ پوری بستی اور گھر والوں کی خیر و برکت جو ہے نازل ہو سکے۔ اس لیے مبارک عمل اخیر عشرے میں ہوتا ہے، تو شب قدر ہے اور اعتکاف ہے۔ اور بھی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اسے شب قدر مل جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شب قدر اسے مل جاتی ہے۔ کیوں؟ 10 دن وہ یہاں بیٹھے گا اعتکاف میں، تو 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو شب قدر ہے، متعین ہے۔ تو وہ جو انسان یہاں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، درود پاک کا اہتمام کر رہا ہے، تو اسے تو یہ شب قدر آسانی سے میسر ہو جائے گی، آسانی سے اسے مل جائے گی۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کو پا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کوشش یہ کرے شب قدر کی جو ہے عظمت کو دلوں میں بٹھا کر کے راتوں میں عبادت کر لے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھ کر کے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی مسجد میں ہی ہے صبح شام 10 دن تک، اس سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نہ، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ یوں ہی مسجد سے نکلتا ہے، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے گناہوں کے اڈے میں انسان پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ یعنی بے شمار جو اس کے فضائل ہے، بے شمار فوائد ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ نہیں، ہر سال جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، آخر عشرے میں شب قدر کی تلاش میں عبادت کریں گے۔ اگر یہ نیت ہو، اگر یہ ارادہ ہو، تو یہ بات یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں پروردگار عالم انتظام کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کبھی چاہا ہی نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، کبھی ہم نے چاہا ہی نہیں ہے کہ شب قدر کو پانا چاہیے، کبھی ہم نے چاہا ہی نہیں ہے کہ رب کو منانا چاہیے۔ کتنی زندگیاں ہیں کہ گناہ کر کر کے انسان جو ہے رب کو ناراض کر دیا ہے، اور بخشش کی جو راتیں آنے والی ہے اور مغفرت کی جو راتیں آنے والی ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس کو سوچیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر آدمی یہ تہیہ کر لے، نیت کر لے، جہاں سے بھی آپ آئے ہوں، جس محلے سے آپ آئے ہوں، جس شہر اور گاؤں سے آپ آئے ہوں، یہاں سن کر کے جائیے اور آج جا کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیے، شب قدر کی تلاش میں لگ جائیے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔